بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ٹائٹن کے حوالے سے، ٹائٹینک کے حوالے سے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نور میں موجود آیت کے حوالے سے۔ موجودہ دور کے اندر، موجودہ حالات میں، حال ہی میں شہزادہ داؤد، مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین، یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کا بیٹا ہے۔ حسین داؤد پاکستان کے ایک ارب پتی شخص ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، پیٹروکیمیکل، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 ایئرز تھی اور ان کی بیگم کرسٹین برطانوی نژاد ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں۔ شہزادہ داؤد یہ نیچر لور بھی تھا اور فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام بھی کیا کرتا تھا۔ یہ اپنی 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر کبھی باہر نہ آ سکے۔ یہ آبدوز اوشین گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO سٹاکن رش بھی اس کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ سوار تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ شہزادہ سلیمان اور برطانوی اربپتی ہمیش بارڈنگ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO سٹاکن رش بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ اوشین گیٹ 2021 سے اربپتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 نائکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے تھے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمراء کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلوگرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹن میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائیو سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کیا کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ ناظرین، 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا اور امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحرہ اوقیانوس میں روسی آبدوز سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 1.25 گھنٹے بعد پیلوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں جو ہے ابھی تک غائب ہیں اور وہ ان کا سراغ ابھی تک نہیں لگ سکا۔ ناظرین، سمندر کے اندر تہ در تہ بحریں ہوتی ہیں، بحریں جن کو ویوز کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کے لیے بحر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر اور تیسری کے بعد چوتھی بحر آتی ہے۔ یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلوگرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کرنے کے بعد ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔
اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان معلومات کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اب یہ آیت دوبارہ اگر قرآن پاک کی آیت آپ پڑھیں تو اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سن سکتے ہیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا تھا، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح سے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، بہاروں کے اوپر بہاریں ہوتی ہیں، ویوز کے اوپر ویوز ہوتی ہیں، اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہے جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا۔ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ رب العزت نے سن 628 عیسوی 6 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہے جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت بڑی حیرت میں ڈالتی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کتنا وسیع ہے کہ 1400 سال پہلے اس نے سمندر کے اندر ہونے والے اندھیرے کے متعلق قرآن نے بتا دیا، اور اس کے اوپر جو ویوز چلتی ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن نے پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی۔ ناظرین یقیناً اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا حقیقی مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا درس بھی دیتا ہے، اور اس میں رہنمائی موجود بھی ہے۔ ناظرین یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی راز تو قدرت کا ضرور چھپا ہوا ہے۔ شاید اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہے انسانوں کو دکھانے کے لیے اور انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کر کے بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور اسے اپنی موت خود خریدنی پڑتی ہے۔